اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا فجعل اللہ امامتنا نظاما للملہ۔ ایام مقدس فاطمیہ خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس، موضوع گفتگو حیات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سیاسی پہلو رہبر معظم اسلام کی نگاہ میں۔ مقام اہل البیت، فضیلت اہل البیت کائنات کے اندر کئی سالوں سے مورد تبیین ہے، اور مختلف کتابیں، ہزارہا کتابیں ان موضوعات پر لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ ارواح مقدسہ، یہ وجود مقدس، ان کی معرفت بشریت کے ناقص عقول میں نہیں آ سکتی، خصوصاً وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ اگر ایک انسان پوری زندگی اس ہستی پر تحقیق کرے، اس کے فضائل و مناقب و مقام کی تبیین کرے، اور آخر میں آ کر اپنی پوری زندگی کا نتیجہ پیش کرے کہ میں نے یہ بی بی کے مقام کو بیان کیا ہے، تو حضرت آیت اللہ مصباح کے بقول کہ یہ بی بی کا مقام نہیں ہے، یہ نہیں ہے بی بی کا مقام جو اس نے بیان کیا ہے، یہ اس کی اپنی فکر ہے، یہ اس کا اپنا تعقل ہے، اس کو یہ سمجھ آیا ہے، نہ یہ کہ یہ بی بی کا مقام اتنا ہے۔ بی بی کا مقام بشریت کی بساط سے باہر ہے، کہ آپ توجہ کریں قرآن کریم کے بقول کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل، اگرچہ یہ مورد اختلاف بھی ہے کہ وہ جناب جبریل تھے یا کوئی اور، ایک مرتبہ فرشتے مقرب خدا غیر پیغمبر پر نازل ہوئے، اور وہ وجود مقدس حضرت مریم ہے، کہ قرآن کریم کی تعبیر یہ ہے کہ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ایک مرتبہ غیر پیغمبر پر جناب جبریل نازل ہوئے، کہ مورد اختلاف بھی ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ کان یاتیہا، آتے رہتے تھے جناب جبریل، رسول مکرم اسلام کے ارتحال کے بعد آتے رہتے تھے، بی بی کو تسلی دیتے رہتے تھے، اور وجود مقدس سے جناب زہرا کے پاس آ کر حاضری دیتے تھے۔ یہ مقام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہر لحاظ سے وسعت رکھتا ہے، بیان میں بھی، اور اسی طرح عقول، ناقص عقول اس مقام تک رسائی ممکن نہیں کر سکتے، اس قدر مقام ہے وجود مقدس جناب زہرا کا۔ آپ توجہ کریں، تمام ہادیان بشر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہادی مقرر فرمائے 12 ائمہ ہمارے، وہ خود اس بی بی کو اپنی حجت قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہم لوگوں پر حجت ہیں، لیکن جدتی فاطمہ حجت علینا، یہ وجود ہمارے اوپر حجت ہے۔ یہ مقام سیدہ جو ناقابل انکار ہے کسی بھی پہلو سے، یعنی انسان اس مقام و فضیلت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اب جب مقام اتنا ہے، فضیلت اتنی ہے، تو فضیلت اسی کی ہوتی ہے جس کا مقصد ہو، جس کا مقصد بڑا ہوگا اس کی فضیلت بھی بڑی ہوگی، چونکہ مقصد ہی فضیلت بناتا ہے انسان کی۔ جب مقصد آپ کا بڑا ہے، جب ہدف آپ کا بڑا ہے، جب راہ آپ کی طولانی ہے، تو مقام بھی آپ کا بڑا ہے۔ کیونکہ اس عظیم ہدف کے حامل ہیں آپ، اس عظیم ہدف کو لیے ہوئے ہیں آپ۔ جب آپ کا مقصد بڑا ہے تو آپ کا ہدف بھی بڑا ہے، جب آپ کے مقصد میں وسعت ہے تو اللہ نے آپ کے مقام کو بھی بالا رکھا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ اس قدر مقامات کی حامل بی بی، اس کا ہدف بھی بہت بڑا ہے کہ 11 ائمہ جس کو اپنی حجت قرار دیتے ہیں، جس کو اپنے اوپر حجت قرار دیتے ہیں، یہ ہستی نبی مکرم اسلام کے بعد، یعنی شہادت یا ارتحال نبی مکرم اسلام کے بعد جو حالات پیش آئے، ثقیفہ کے ذریعے جو حالات بی بی کو دیکھنے پڑے،
ان حالات میں بی بی کا کردار انتہائی نمایاں ہے کہ جب ثقیفہ نے یہ نظام بنا لیا اور چند دن کا سکوت اس لیے رکھا گیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ بہانہ بنا کے بتایا جائے کہ اس نظام پر اجماع امت تھا، تمام امت راضی تھی، اس پر خاموشی تھی۔ نبی مکرم اسلام اس دنیا سے گئے، ایک تو غم تھا لوگوں کو، اور دوسرا یہ جب فیصلہ سنا دیا گیا سب خاموش تھے۔ خوب جب سب خاموش تھے تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اس نظام پر اجماع امت ہے، تمام امت اس پر راضی ہے۔ لیکن جناب زہرا نے قیام کر کے، رسول مکرم اسلام کے قیمتی ترین سرمائے نے قیام کر کے بتایا کہ بطول اس نظام پہ راضی نہیں ہے۔ اجماع امت کا وہ تخیل جو بنایا جا رہا تھا وہ بی بی نے آ کر توڑ دیا۔ ایک سیدہ کے انکار نے اجماع امت کے اس ڈھونگ کو، اس راز کو فاش کر دیا کہ بی بی راضی نہیں ہے اس نظام پر، سیدہ راضی نہیں ہے اس تشکیل حکومت پر۔ سیدہ نے قیام کیا، اجماع امت کا خیال توڑ دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیوں جناب زہرا مدینے کی گلیوں میں آئی ہیں؟ ہدف کیا ہے پیچھے؟ کیا ثقیفہ مقام معنوی امامت کا منکر ہے؟ کیا ثقیفہ کے اندر مولا امیر سے مقام معنوی امامت جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ لیا ہے ثقیفہ نے؟ ثقیفہ نے عدالت لی ہے امیر المومنین سے، ثقیفہ نے شجاعت لی ہے، دلیری لے گیا ثقیفہ، اور بی بی اسے دلیری کو لوٹانے کے لیے گئی ہیں مدینے کی گلیوں میں۔ ثقیفہ نے لیا کیا ہے؟ بی بی کے قیام کے پیچھے علل و اسباب کیا ہے؟ کیا کمالات لے گئے، عدالت لے گئے، عبادت کا سلیقہ لے گئے، اور بی بی اس سلیقے کو لوٹانے کے لیے آئی ہے مدینے کی گلیوں میں؟ آخر کیا لیا ہے ثقیفہ نے؟ ثقیفہ کس چیز میں سبب بنا ہے کہ بی بی ناراض ہے ثقیفہ سے، ثقیفہ نظام سے؟ کیا کیا ہے ثقیفہ نے؟ ظاہری حکومت لی ہے ثقیفہ نے، کچھ بھی نہیں لے گیا ثقیفہ، ظاہری حکومت لی، نہ مقام معنوی لیا، نہ عدالت لی، نہ شجاعت لی، نہ عبادت کا سلیقہ لیا۔ سب کچھ علی کے پاس تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا لیا ثقیفہ نے؟ حق حکومت۔ اور بی بی اسی حق کے حکومت کے لیے میدان میں آئی ہے، اسی حق حکومت کے لیے۔ آپ توجہ کریں، کیا مشکل ہے سیدہ کو ثقیفہ سے؟ یہی ہے، وَإِلَّا ثقیفہ اوصاف امیر المومنین کو نہیں لے گیا۔ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، مولا یزید نے کیا کیا ہے؟ آیا آپ سے مقام معنوی امامت چھینا، وہ جو منصوص من اللہ ہے؟ کیا آپ سے عدالت کا سلیقہ لے گیا؟ کیا آپ سے شجاعت لے گیا؟ کیا آپ سے عبادات کا سلیقہ لے گیا یزید؟ نہ، یزید کس معنی میں مجرم ہے؟ حکومت پہ غاصب ہے، نظام پر غاصب ہے۔ خوب اب جب یہ نظام پر غاصب ہے تو امام اپنے مدینے میں آباد گھر کو ودا کرتے ہیں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنا پورا گھر لا کے پیش کر دیتے ہیں، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، میں سیاست کا حقدار ہوں، امت کی رہنمائی میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، امت کا حاکم ہونے کا حق میرا ہے۔ یہ امام کہتے تھے بار بار اپنے کلمات میں۔ یہ پہلو اہل بیت کا بہت ضروری ہے کہ بی بی کیوں آئی ہے میدان میں، اس قدر عظمتوں کی مالکہ، محور کونین، سرمایہ قیمتی رسول، یہ کیوں آئی ہے مدینے کی گلیوں میں؟ اسی لیے کہ حق امیر المومنین لیا جائے، حق امیر المومنین پلٹایا جائے، حق امیر اس منبر پر اسی کو بٹھایا جائے جو اہل ہے۔ اور جب یہ نہیں ہوا، یہ مقام جب نہیں دیا گیا امیر المومنین کو، تو اب بی بی نے اس انکار کے بعد ایک تحریک شروع کی، اسی غدیر کے منبر کو واپس لینے کے لیے تحریک چلائی بی بی نے، اور وہ تحریک بی بی نے اپنے بچوں میں منتقل کی اپنے خطبہ مقدس کے ذریعے۔ بی بی کا خطبہ آپ توجہ کریں، امام صادق کے دور تک سادات کے ہر بچے کو حفظ کرایا جاتا تھا، یہ مقام تھا خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ دیکھیں، مجلس سیدہ کی ہیں، ذکر سیدہ کا ہے، ایام سیدہ کے ہیں، بی بی کے خطبات کے علاوہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے، نام بی بی کا، دن بی بی کے، کلمات
حق یہ ہے کہ کلمات بی بی کے بیان ہونے چاہیے، لیکن بی بی کے خطبات کے علاوہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ فاطمی ہیں، اگر آپ کو بی بی کے ایام منانے ہیں، تو حق تو یہ ہے کہ جس طرح امام صادق سادات کے بچے بچے پر لازم قرار دیتے ہیں خطبہ فاطمیہ کا حفظ، کم از کم اپنے بچوں کو مانا تو بتاؤ تو صحیح کہ کیا اوج فصاحت ہے، معارف کی کون سی دنیا کو کھولا ہے جناب زہرا نے اس خطبے کے اندر۔ کتنا عظیم الشان خطبہ کہ جب بی بی خطبہ دے کر آئیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید پوری رات بیٹھ کر علی نے بی بی کو یہ خطبہ حفظ کروایا ہے۔ یہ خطبہ دراصل امیر المومنین کا ہے، جو حفظ کروایا ہے امیر المومنین نے جناب زہرا کو۔ لیکن ان کو کیا معلوم، توجہ کریں آپ، ان کو کیا معلوم کہ وہ علی جس کی عبادت تمام کائنات کے لیے اسوہ ہے، وہی علی اپنی عبادت میں معاونت اور معاون جناب زہرا کو قرار دیتے ہیں۔ جو عبادت کے میدان میں علی کی معاون ہو، نعم العون فی عبودیت اللہ، جو عبادت میں علی کی مددگار ہو، اس کا فصاحت کا مقام کیا ہوگا، اس کے معارف کا مقام کیا ہوگا، اس کی گفتگو کا مقام کیا ہوگا، اس کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ وہ زہرا جو اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کرتی ہے کہ جب یہ سیدہ کوفے کے بازار میں خطبے دیتی ہے تو نابینا بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ لہجہ تو علی ابن ابی طالب کا لگتا ہے۔ یہ عظیم خطبہ، یہ تحریک ہے فاطمیہ کی تحریک، جو ظالم اور غاصب حکمرانوں کے خلاف جناب زہرا نے شروع کی ہے اس خطبے کے ذریعے۔ جب یہ حق لے لیا گیا تو پھر جناب زہرا نے رہبر معظم انقلاب کے بقول جو تحریک شروع کی، اس کا پہلا رکن یہ تھا دین کی درست تبیین کی جائے۔ درست تبیین، یہ ایک روش اپنائی اہل البیت نے، اور یہ روش جناب زہرا نے شروع کی، امام عسکری تک یہ روش جاری رہی۔ کیا؟ درست دین کی تبیین، حقیقی دین۔ اب آپ بی بی کے خطبے کو پڑھیں، قرآن کا مقام بیان کیا، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، زکوٰۃ کا فلسفہ، جہاد کا فلسفہ، یہ تمام نقطے بی بی نے بیان فرمائے۔ فرمایا فجعل اللہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن القبر، نماز کو تکبر کے خاتمے کے لیے اللہ نے مقرر کیا، زکوٰۃ کو تزکیے مال کے لیے مقرر کیا، حج کو عزت دین کے لیے مقرر کیا، جہاد کو بقائے دین خدا کے لیے مقرر کیا۔ آپ آئیں بی بی کے سامنے سوال رکھیں، بی بی آپ کے بابا نے یہ احکام ہمیں ابھی بتائے ہیں، آپ کے بابا نے یہ ان احکام کی تبلیغ ابھی کی ہے، ابھی آپ کے بابا کو گئے ہوئے کوئی اتنا بڑا عرصہ تو نہیں ہوا کہ جو ڈر ہو کہ یہ احکامات ہم بھول جائیں گے۔ بی بی یہ مقام آپ کیوں بیان کر رہی ہیں، یہ احکامات کیوں بیان کر رہی ہیں آپ؟ نہ نماز بھولے، نہ روزہ بھولے، نہ حج بھولے، نہ زکوٰۃ و حج بھولے، بی بی بیان کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس لیے آپ کو بی بی کا جواب یہ آئے گا یقیناً، اس لیے کہ جب حکومت نااہل افراد کے پاس آتی ہے تو اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے یہ حکمران سب سے پہلا حملہ دین پہ کرتے ہیں۔ جب بھی ایک حاکم حکومت پہ آتا ہے اور اس کے اندر اہلیت نہیں ہوتی تو اپنی حکومت کی بقا اور استمرار کے لیے پہلا حملہ دین پہ کرتا ہے۔ فاطمہ دین بیان کر رہی ہیں تاکہ قیامت تک کوئی بھی اس دین میں تحریف نہ کر سکے۔ حکومت کی بقا کے لیے سب سے پہلا حملہ دین پہ ہوتا ہے، اور بی بی دین ہی بیان کر رہی ہے کہ یاد رکھو کہیں حکومت کے اسیر لوگ اپنی بقا کے لیے اسی دین میں تحریف نہ کر دیں۔ اسی کو پہلے بتایا، اسی کی تبیین کی، ورنہ وإلا نہ بھولنے کا خطرہ تھا نہ بدلنے کا خطرہ تھا اس وقت تک۔ بی بی نے بیان اس لیے کیا دوبارہ تاکہ کوئی حاکم آ کر اپنی حکومت کی بقا کے لیے اس دین پہ حملہ نہ کرے، میں اسی کو بیان کروں گی، اور کیا بی بی نے بیان۔ اہل البیت نے یہ روش جاری رکھی۔ آپ کلمات اہل البیت کو دیکھیں، جو نظام حکومت نے اپنی بقا کے لیے بنایا، دین کو مسخ کر کے، اہل بیت نے انہی معارف کو الہی طریقے سے بیان کیا، الہی طریقے سے۔ کربلا کے بعد جب لوگوں کے اندر معنویت کا عنصر ختم ہو رہا تھا، آپ کو سید الساجدین مناجات میں مشغول نظر آئیں گے تاکہ لوگوں میں وہی روح معنویت پلٹایا جائے۔ جب علم
اور علوم کی کمی محسوس ہوئی، آپ کو امام باقر اور امام صادق نشر معارف اہل البیت میں نظر آئیں گے۔ یہ تدبیر تھی اہل البیت کی کہ ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں انکار کا ایک طریقہ یہ ہے، وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے دین کی تحریف کرتے رہے، اہل بیت اللہ کے دین کو درست معنی میں بیان کرتے رہے۔ جو مطالب حکمران اپنی حکومت کی بقا کے لیے تحریف کر کے بیان کرتے تھے، اہل بیت ان کو قرآن و حدیث سے درست کر کے بیان کرتے تھے۔ اور پھر یہی وجہ تھی ان کے شہادت کی کہ جب دین ان کی طرف سے آتا، حکمرانوں کی طرف سے، اور جو دین اہل البیت کی طرف سے آتا، اس کا پہلا حملہ ان کی غاصب حکومت پر ہوتا۔ اہل بیت کے مطالب، اہل بیت کے کلمات، اہل البیت کے جملات، وہ پہلا اثر یہ کرتے کہ ان حکمرانوں کو نہیں برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، نہ صرف کلام اہل البیت بلکہ وہ لوگ جو تربیت اہل البیت میں تھے، وہ لوگ جنہوں نے اہل البیت کے سائے میں تربیت پائی، ان کو بھی حکمرانوں نے برداشت نہیں کیا۔ وجود مقدس سے جناب ابو ذر کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ابو ذر وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو حاکم کی حکومت کو نقصان پہنچاتی ہیں، دین کو تقویت دیتی ہے لیکن حاکم کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جناب ابو ذر کے سچے وجود کو ربضہ کے صحرا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو ذر کا کلام حاکم کی حکومت کے امور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کیا کرو؟ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ جو بات، جو کلمہ، جو حقیقت ان کی حکومت سے ٹکرائے اس کو باہر نکال دو، اور نکال دیا گیا۔ دو راہیں اپنائی، یا جلا وطن کر دو یا شہید کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ کرپٹ نظام میں، غاصب نظام میں مصلح لوگ نہیں چل سکتے۔ ایک مجموعہ جو ہو ہی غاصبوں کا، اس میں ایک صالح فرد برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ولید جو شراب پی کر محراب میں کھڑا ہوتا ہے یہ قبول ہے، عمرو عاص جس کے کردار پہ ہزاروں داغ تھے یہ قبول ہے، لیکن ابو ذر و عمار و یاسر قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ قریب آئے ہمارا نظام خطرے میں ہے، ہمارا نظام خطرے میں ہے اگر ان کو ہم نے قریب آنے دیا۔ اسی لیے اہل بیت کو شہید کرو، صحابہ کو جلا وطن کرو تاکہ یہ نظام ہمارا باقی رہے، حکومت ہماری باقی رہے۔ کتنے بنو امیہ نے خطیب خریدے، کتنے بنو امیہ نے مصنفین خریدے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کے ذریعے سے حدیثیں گھڑواؤ، ان کے ذریعے سے ایک دین بنواؤ تاکہ وہ دین ہماری حکومت کو باقی رکھنے میں معاون قرار پائے۔ کیونکہ دین نکالا نہیں جا سکتا دل سے، قلوب کے اندر دین کی جگہ باقی ہے۔ خوب نکال تو نہیں سکتے، بدل تو سکتے ہو، دین دلوں سے ختم نہ کر سکے لیکن بدل دیا۔ اور رسول خدا کو یہی خطرہ تھا کہ میرے مقابلے میں، میرے دین کے مقابلے میں جو دین بنائے جائیں گے تم ان سے ہوشیار رہنا، تم ان دینوں سے ہوشیار رہنا۔ اپنی حکومت کی بقا کے لیے ہر راستہ اپنایا انہوں نے، اور اس کا پہلا حملہ وجود میں فرعونیت تھی، لباس موسیت کا پہن لیا، وجود میں نمرودیت تھی، لباس ابراہیمیت کا پہن لیا تاکہ اقتدار اور طاقت ہمارے پاس محفوظ رہے۔ خوب جب طاقت محفوظ رہے گی تو پھر پہلا حملہ دین پہ کرنا پڑے گا، کر دو، کیونکہ حکومت ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے انسان کسی حد تک جا سکتا ہے، کسی حد تک جا سکتا ہے۔ صدام نے اپنی دو بیٹیوں کے شوہر، اپنی دو بیٹیاں، ان کے شوہر یعنی اپنے دامادوں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ میری حکومت کے خلاف ہے، یہ حکومت اپنی دو بیٹیوں کو بیوہ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اطلاع ملی تھی کہ یہ دونوں میری حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ دونوں میری حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اقتدار ایسی چیز ہے۔ خوب اقتدار پسند کا پہلا حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ پہلا حملہ دین پہ، کیونکہ دین اگر درست معنی میں بیان ہوتا رہا تو یہ نہیں بیٹھ پائے گا اس جگہ پر، اور اہل بیت نے یہی رستہ اپنایا، یہی رستہ، درست دین کی تبیین کی، کیونکہ وارث ہیں، وارث کا کام وراثت کو بچانا ہوتا ہے،
وارث تھے، وارثوں نے وراثت کی بقا کے لیے اپنا پورا وجود دیا تاکہ وراثت باقی رہے۔ رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ تشیع وہ پاکیزہ نہر ہے جو بہت سارے ادوار سے گزرتی، پہاڑوں سے گزرتی، طوفانوں سے گزرتی، صاف شفاف ہم تک پہنچی ہے۔ یہ نہر، یہ علم کی نہر، یہ معارف کی نہر، یہ توحید کی نہر، یہ ہم تک پہنچی ہے، لیکن بڑی محنتوں سے۔ اس کو بچایا کس نے؟ ظالم حکمرانوں سے، اموی دور سے، عباسی دور سے، ان تمام ادوار سے کس نے بچایا؟ محنت اہل البیت نے، محنت اہل البیت نے۔ سیاست کے مقابلے میں درست دین کی تبیین تمام اہل البیت کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن علمدار زہرا ہے، علمدار زہرا ہے۔ شروع بی بی نے کی ہے یہ روش کہ پہلا خطبہ فدقیہ بیان کیا کیا؟ دین۔ بی بی کیوں دین بیان کر رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ ظالم حکمران اپنے دین، اپنے حکومت کی بقا کے لیے پہلا حملہ دین پہ کرتے ہیں۔ میں دین ہی بیان کروں گی تاکہ ظالم حاکم اپنے اس حکومت کے حصول کے لیے دین پہ حملہ نہ کرے۔ اور جناب زہرا نے یہ کام کیا۔ آخر تک جناب زہرا کے یہ اقدامات وجود مقدس ائمہ میں بھی نظر آئے کہ درست دین کی تبیین کی، اور جب درست دین کی تبیین ہو، جب دین کے درست معارف بیان ہو، جب دین اپنے درست معنی میں بیان کیا جائے، پھر ظالم حاکم اپنی مسند سنبھال نہیں پاتا، پھر ظالم حاکم اپنی مسند کو استمرار نہیں دے پاتا، پھر ظالم حاکم اپنی حکومت کو دوام نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا دوام۔ اہل بیت نے یہ روش اپنائی تاکہ یہ مسند حکومت پلٹ کر صالح لوگوں کے پاس آئے، اور جب یہ صالح لوگوں کے پاس آئے گی تو صالح انسان اپنے اس حکومت کو اسی دین کی تقویت کے لیے استعمال کرے گا، امت کی ہدایت کے لیے استعمال کرے گا، امت کی رہنمائی کے لیے استعمال کرے گا۔ اور پھر اللہ کا کہنا ہے کہ اگر امتیں اللہ کے بنائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ زمین سے برکتیں اور آسمان سے نعمتیں ان کو عطا کرے گا۔ کہ اگلی روش بعد کی مجلس میں بیان ہوگی کہ اہل بیت کی دوسری کیا روش تھی۔ پہلی روش درست تبیین دین، دوسری روش کیا تھی کہ وہ اگلی مجلس میں بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔